أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، آج سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کے ایک حصے کو موضوع سخن بنایا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لے جاتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے نور یعنی روشنی کی طرف۔ عزیزان گرامی، مبارکہ کئی مرتبہ زیر بحث آ چکی ہے اس سے پہلے پروگرامز میں بھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عامہ کا ذکر ہے، وہ ولایت جو یونیورس ہے، وہ ولایت جو ہر انسان کے لیے دروازہ کھلا ہے، ہر انسان کا خالق، پیدا کرنے والا رب، پروردگار، رازق وہی اللہ ہے۔ بے شک کہتا ہے میں خود ولی ہوں، میں خود ہوں، میں خود نگہبان ہوں جو ایمان لے آئے، اور ایمان لے آؤ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ دیا، وہ جو مالک کون و مکان ہے، جو حرف کن کا مالک ہے، خالق ہے، اس نے کہہ دیا کہ جب تم ایمان لے آؤ تو میں ولی ہوں، میں دوست ہوں، میں گارڈین ہوں، میں نگہبان ہوں، میں مولا ہوں، اور میں وعدہ کرتا کہ تمہیں اندھیروں سے، ظلمت سے روشنی کی طرف لے آؤں۔ عزیزان گرامی، ہم جب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجی، اور بے شک توحید کے بعد رسالت پہ ہمارا ایمان فرض ہے، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو رسالت پہلی فارم ہے کی جو انسان کو ملی، انسانیت کو ملی، بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے 24,000 پیغمبروں کی صورت میں اپنے رہبر، اپنی طرف سے چنے ہوئے وہ لیڈر، وہ راستہ دکھانے والے، وہ گارڈینز بھیجے کہ جو انسان کو ہدایت کی طرف آ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ولایت کو، ولایت عامہ جس کی ہم اللہ تعالیٰ کی ولایت، اللہ ہے ولی، اور سورہ انعام میں کہا کہ آنکھیں اس سے دیکھ لی، تو اب اس نے ایک ایسے رہبر کو، رہنما کو گائیڈ بھیجنا ہے، راستہ دکھانے والے کو بھیجنا ہے، لیڈر کو بھیجنا ہے جو گائیڈ کر سکے، اور جو انسان کو نظر آ سکے، انسان جس کی بات سن سکے، جس کو فالو کر سکے، ایسا لیڈر، ایسا رسول یا نبی کی صورت میں۔ اور پھر رسالت کی جب قرآن تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو، اپنے رسولوں کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی لوگوں کو تعلیم دے، اور وَيُزَکِّیہِم، اور ان کے نفس کا تزکیہ کریں۔ یہ 4 کام ہیں رسالت کے، یعنی جن کو صاحب شریعت بنا کر بھیجا، جن کو کتاب دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنا صحیفہ دے کر بھیجا ان کو کتاب میں سے، اور جن انبیاء کو، جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کر بھیجا کتاب کے، وہ انسانوں کی طرح کرتے رہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے رہے، صحیح اور غلط میں فرق بتاتے رہے، اللہ کی توحید سے شروع، انسان کی ٹریننگ کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ، گائیڈ انہوں نے شروع کیا کتاب ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، آج کا موضوع ہے کہ مذہبی رہنمائی کیسی ہونی چاہیے،
اور جو اسلامک لیڈرشپ ہے وہ کیا ہونی چاہیے. طور میں جب ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اور جس طرح امام معصوم علیہ السلام فرمایا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ جس نے آخری امام صاحب الزمان مہدی علیہ السلام کا انکار کیا تو گویا اس نے پہلے امام یعنی مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا انکار کیا. اب امامت کا انکار آپ جانتے ہیں، ہم نے ولایت پہ کافی گفتگو ہے. من کن تو مولا فہاز مولا، غدیر خم کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ختمی مرتبت ہیں، کہ جن پہ رسالت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمام کر دیا، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 1,24,000 انبیاء کا اب سلسلہ ختم ہوا جاتا ہے، اس کو ہینڈ اوور کیا، اس کی ٹرانزیشن ہو گئی ہدایت کی رسالت سے امامت کی صورت میں. غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے جب اعلان کیا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور جب یہ پیغام مکمل ہوا، وہی پیغام ہے ناظرین جیسے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی، جس کے بارے میں قرآن نے بڑے زور دے کے کہا، بڑے وثوق سے کہا کہ اے نبی بلغ، یہ پیغام پہنچا دیجئے. اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اتنا اہم پیغام تھا. اور پھر اس کی اہمیت یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ جب یہ پیغام پہنچا دیا گیا انسانوں تک، مسلمانوں تک، اس مجمع تک، جب جو آگے جانے والے تھے ان کو روکا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا گیا، بہت اہمیت دے کر، بہت زور دے کر، بہت زیادہ اس چیز کو واضح کیا گیا روز روشن کی طرح اس روشن دن میں جب سورج چڑھا ہوا تھا اور لوگوں کو رکوا کر یہ خطبہ دیا گیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ مہر ثبت کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. تو یہ مزید انڈورسمنٹ ہے کہ کتنا اہم پیغام تھا. اب ہدایت کا سلسلہ ہے، مذہبی رہنمائی ہے، رسالت جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ترجمان ہے، اس کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے امامت میں. ولایت خاصہ میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. ولایت عامہ سے بات شروع ہوئی جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 257 کی تلاوت کی، اللہ ولی الذین، اللہ خود ولی ہے، اور پھر وہ ولی بنا کر، مولا بنا کر اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے. آخری نبی تک جب بات پہنچتی ہے جو رحمت للعالمین ہیں، محسن انسانیت ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنایا جائے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گواہ بنایا جائے گا ان تمام انبیاء پر. اتنا افضل مقام. اب یہ ختم نبوت کا ٹائم آ گیا، جب وقت آ گیا تو اس سلسلہ نبوت کو منتقل کیا سلسلہ امامت میں. من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب اعلان ہو گیا، ہدایت کا سلسلہ نبوت سے امامت میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ولایت عامہ اب ولایت خاصہ میں منتقل ہو جاتی ہے. اب ہم جب مذہبی رہنمائی کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی تھی. جس طرح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے خطبہ فدق میں بی فرماتی ہیں کہ اگر تم جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنما چن لیا تھا، ابو الحسن علیہ السلام یعنی مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو تمہارا رہنما بنا کر بھیج دیا، من کن تو مولا فہذا علی مولا، اس پیغام کا دین مکمل ہوا. اللہ نے اپنی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہدایت، عزیزان گرامی، اس کو تکمیل پہنچا دی. تو بی بی کہتی ہیں کہ اگر تم ابو الحسن علیہ السلام کی رہنمائی میں اس سفر کو جاری رکھتے تو بغیر تھکن کے، بغیر تاخیر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے. رہنما وہ ہوتا ہے جو خود راہ کو جانتا. اور بی بی نے بڑے واضح، بڑے جامع، بڑے فصیح و بلیغ الفاظ میں یہ بتا دیا
کہ تم نے تو ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیا ہے کہ جنہیں خود رستے کی خبر نہیں۔ عزیزان گرامی، تو مذہبی رہنمائی کا ایک کرائٹیریا کہ اللہ تعالیٰ نے خود چنا، کیونکہ یہ پیغام اس کی طرف سے ہے، یہ ذکر اس کی طرف سے ہے۔ جب اس نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب ذکر نازل کیا، نے حکیم کو نازل کیا، تو اب ایسا ہی کوئی ہونا چاہیے اس قرآن پیغام عام انسان تک پہنچانے کے لیے، جو اللہ کی طرف سے، جس کا علم، جس کی حکمت، جس کا انٹلیکچوئل لیول ہو کہ وہ اس پروردگار کی بھیجی ہوئی وہی صحیح معنوں میں انٹرپریٹ کر سکے، سمجھتا ہوگا تو سمجھائے گا۔ استاد اگر ایک سبجیکٹ سے خود ہی نا واقف ہے تو وہ شاگردوں طرح سے سکھا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں کمپیٹنس ظاہر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ بے معلم بنا کر بھیجا گیا، علم دینے والا۔ تو عزیزان گرامی، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی ولایت عامہ اور پھر ولایت خاصہ میں منتقل ہونا، وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ حکمت، وہ علم جو پروردگار ہے قرآن میں جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، انسان کوشش کرے، کہا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے بے شک وہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ جو مقام کمال ہے، وہ جو کامل ہونے کا مقام ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ کے بعد ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام خدا کے چنے ہوئے، ورنہ ہم اور آپ جیسے بندہ خاکی تو ٹھوکریں کھا کھا کر، خطائیں کر کر کے، زندگی کے حوادث سے، ایکسپیرینسز سے سیکھ سیکھ کر، دوسروں کی غلطیوں سے بھی ہم کبھی سیکھتے ہیں، کبھی نہیں سیکھتے، بار بار غلطیاں کرتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں۔ ہاں، اس میں بھی پروردگار نے کہا کہ میرے سے تعلق جوڑے رکھو، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت رکھو، مودت فی القربہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقربا ہیں، جو عزیز ہیں، جو آپ کے قریب تر ہیں، وہ جنہیں کبھی جگر کا ٹکڑا کہا، وہ کبھی جنہیں کہا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، ان سے مودت رکھو تو تم یقیناً کوشش کرو اور تمہیں منزل مل جائے گی۔ اب سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ علم جو پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا، وہ ذکر جو پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا، اس کو سمجھانے والا بھی پروردگار کی طرف سے ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آج کل کے دور میں محبان اہل بیت علیہ السلام ہونے کی حیثیت سے، جب ہم یہ خواہش کرتے ہیں، جب ہم یہ جستجو کرتے ہیں، جب ہم یہ اپنے اندر یہ جذبہ رکھتے ہیں، جذبہ ایمانی رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آخری امام، جیسے کہ میں نے ابھی امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام کا قول بیان کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو آخری امام یعنی مہدی علیہ السلام کا انکار کرے، وہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرے، یعنی ولایت کا انکار ہو گیا، امامت کا انکار ہو گیا۔ تو جو مانتے ہیں آخری امام کو، وہ بار بار آپ کی ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں، بار بار یہ دعائیں ہوتی ہیں ہمارے لبوں پر کہ ہمیں آپ کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار سے کہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری اولاد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو سکیں، آپ کی معاونت کر سکے۔ سب سے پہلے معاونت تو خیر بہت ایڈوانس سٹیج ہے، بہت دور کی بات ہے، امام کی معرفت رکھ سکے، کہ امام موجود ہیں اور ان کی معرفت رکھنی ہے، غائب ہیں، موجود ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے، ان کی معرفت رکھنی ہے، اور پھر یہ سمجھنا ہے، اس بات پہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاملات سے باخبر ہیں، جس طرح امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے تمام تر حالات، تمہارے اعمال مجھ تک پہنچ رہے، تو ہماری صحیح تو ہے اگر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے امام موجود ہیں، اور ہم بار بار اپنی مجالس میں، اپنے میلادوں میں، اپنی محافل میں دعائیں کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، تو پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ امام تو موجود ہیں، ہمارے اعمال سے واقف ہیں۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس دور حاضر میں
ہم وہ رہنمائی کیسے حاصل کریں جبکہ ہمارے امام غائب ہیں، موجود نہیں ہیں اس وقت؟ تو ہم وہ رہنمائی کن سے حاصل کریں؟ ہمارے مذہبی رہنما کیسے ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں عزیزان گرامی کہ اسلام کو اس نہج پہ لانے کا ذمہ انہی لوگوں کا ہے کہ جو مذہب کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ جنہوں نے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا حق غصب کر لیا. زبان سے تو مبارکباد دے دی، من کن تو مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے وقت، لیکن دل میں تو کچھ اور ہی منصوبے تھے. اور پھر تاریخ نے ثابت کر دیا، بے نقاب کر دیا ان کے ارادوں کو، کہ وہ تو صرف اور صرف اقتدار کے لالچ میں، وہ تو صرف اور صرف بیت المال کے لالچ میں، وہ تو صرف اور صرف خزانے کے لالچ میں، اس بڑھتی ہوئی اسلامک امپائر کے لالچ میں وقتی خلیفہ بن بیٹھے. اور ان کا مقصد تھا دنیا کا حصول، ان کا مقصد تھا اقتدار کا حصول، ان کا مقصد تھا کرسی کا حصول، ان کا مقصد تھا دنیاوی جاہ و حشمت کا حصول. تو جب وہ اس خلافت کو غصب کر بیٹھے اور جب اس ہدایت کے سلسلے کو منقطع کر دیا، منقطع اس طرح کر دیا کہ اتھارٹی یا پاور یا جو خلافت، جو ظاہری خلافت تھی، وہ اپنے قبضے میں لے لی، اور پھر اسلام کو مسخ کرنا شروع کیا، اس کے چہرے کو، اس کی حیثیت کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریب ترین مخلص ترین صحابی تھے، ان کی شہادتوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پہ ظلم کیا گیا. آپ نے فرمایا اتنی مصیبتیں مجھ پہ ٹوٹیں میرے بابا جان کے بعد کہ اگر وہ دنوں پر پڑتی تو سیاراتوں میں تبدیل ہو جاتی. اتنے بڑے بڑے حادثات، اتنے بڑے المناک واقعات پیش آتے ہیں اس گھرانہ اہل بیت علیہ السلام پہ کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ نے کہا کہ تو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کرو. تو کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کربلا کا واقعہ کیوں کر رونما ہو سکتا ہے 61 ہجری میں؟ اسی لیے کہ جو عام ملک ہے، جو عام مسلمان ہیں، وہ تو اب ان خلیفاؤں کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں. تو ہم ان خلافتوں کی تو سب بات نہیں کر رہے، ان خلیفاؤں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ جنہوں نے اقتدار کی ہوس کے لیے لیڈرشپ کو ہی غلط ہاتھوں میں رکھا، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، چاہے وہ بنو امیہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ بنو عباس کی صورت میں ہو. ہر امام معصوم علیہ السلام شہید کیے گئے، کہیں قید و بند کی صحبتیں اٹھائی، کہیں زہر سے، کہیں تلوار سے، ہر امام کو شہید کیا گیا. ہدایت کے سلسلے کو، اس نعمت کو، اس کا مسلسل کفران کیا گیا، لوگوں کو ڈپرائیو کیا گیا اس ہدایت سے. تو میں ان صاحب اقتدار، ان دنیا پرست اقتدار پرست لوگوں کی تو اس وقت ان کا ذکر تو میں بالکل نہیں کر رہی. میں ان مذہبی رہنماؤں کا ذکر کر رہی ہوں کہ جو اس تمام جو بھی حالات گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد ائمہ کے ایک ایک کر کے شہید کیے جانے، اور پھر ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی جو غیبت ہے اس کے دوران لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو مذہبی رہنمائی ہے وہ ہم کس سے لیں. سب سے اہم شرط تو عزیزان گرامی ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ آتے ہیں، آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ دیکھو اپنے سے کہہ دو کہ وہ ایسے لوگوں کو مذہب میں اپنا رہنما نہ کہ جو طالب دنیا ہو، جو دنیا طلب رکھتے ہیں. اب یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اور جب ہم کسی دنیاوی انسان کو جو کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل، امام کی پیروی کریں، امام کے گروہ میں شامل ہو جائیں، آپ کو اس طرح سے سدھاریں، اپنی تربیت ایسے کریں، اپنے اعمال کو ایسے سدھاریں، ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے بن سکیں. کیونکہ زبان سے کہہ دینا اور حقیقت میں ہونا کچھ اور ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے فرمایا کہ جو شخص زبان سے ہماری ولایت کا، ہماری امامت کا ارتاؤ، لیکن اس کے اعمال اس کے خلاف ہوں،
تو ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، ہمارے پیروکاروں میں سے نہیں سے کہہ دینا. اور عزیزان گرامی صرف زبان سے نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایام کا انعقاد کر دینا، مجالس میں شامل ہو جانا، عزاداری کر دینا، خالی صرف یہ ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو ساری زندگی بے پروس کے ساتھ ان تمام رسومات میں شامل ہوتے رہے، جو ہماری مذہب کی ترجمان ہیں، وہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں، وہ لوگ جو زنجیر زنی کرتے ہیں، وہ لوگ جو کما زنی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال بہت بڑا حصہ مجالس حسین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈیووٹیڈ ڈیڈیکیٹڈ شیعہز کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کہلاتے ہیں، اگر ان لوگ کی زندگیوں کا بھی تجزیہ کیا جائے تو ہمیں ان زندگیوں میں وہ ویلیوز نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ کسی مذہبی رہنما نے مس گائیڈ کر دیا، کسی مذہبی رہنما نے کہا کہ تم گناہ تو کرتے رہو ساری زندگی، جو چاہے کرتے رہو، لوگوں کا نقصان کرتے رہو، بے شک جھوٹ بولتے رہو، بے شک طمع و لالچ سے کام لو، بے شک تکبر سے کام لو، بے شک لوگوں سے حسد کرو، جو کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے فرمایا کہ کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ. کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ. لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ ان ظاہر ہے کہ یہ بیسک پلرز ہیں کفر کے، اور پھر صرف اخلاقی برائیاں، روحانی بیماریاں انسان کو ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جن سے وہ دوسروں کو نقصان کرتا ہے، اپنا بھی نقصان کرتا ہے دنیا و عقبہ میں. لیکن کسی مولوی نے کہہ دیا، کسی ملا نے کہہ دیا کہ تم مجلس میں چلے جاؤ، جا کے رو دو اور آنسو بہا لو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب دیکھیے یہ جو مذہبی رہنمائی ہے، اب یہ رہنمائی کتنی مس گائیڈنگ ہے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال کے کتنے خلاف ہے کہ اس طرح انسان کو عادت پڑ جائے گی کہ وہ گناہ کرے اور پھر مجلس میں جا کے رو لے. زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اگلی مجلس نصیب ہوگی یا نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنے کے برابر ہے. قول امام معصوم علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام کا قول ہے کہ توبہ کرتے جانا اور گناہوں کو بار بار ریپیٹ کرنا، یا توبہ میں تاخنا یہ سوچ کے کہ ہاں میں پھر توبہ کر لوں گا، کہ یہ تو ایک طرح کی مذہقہ انگیز حرکت ہے. یہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. امام کا قول. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ ایسے مذہبی رہنما رہے کہ جہاں جس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول میں نے بیان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد کو وحی کی کہ ایسے لوگوں کو دیکھو، لوگوں کو خبردار کر دو، ایسے لوگوں کو اپنا مذہبی رہنما نہ بنائیں کہ جو اس دنیا کی طلب رکھتے ہوں، جو اس دنیا کی چاہ رکھتے ہوں. اس موقع پہ ایک چھوٹا سا واقعہ جاتا ہے. بی بی فضہ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ حبش کی ملکہ شہزادی، رائلٹی سے تعلق رکھتی تھی، رائل پرنسس تھیں، اور جب وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیزی میں آتی ہیں تو علم کی ذریعے مٹی کا ایک اٹھاتی ہیں، مٹی اٹھا کے ہاتھ میں اس کو سونے میں تبدیل کر دیتی ہیں اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ گھر میں سادگی دیکھ کر، اس قدر غربت کے آثار دیکھ کر، گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، کوئی عیش و عشرت کا سامان نہیں ہے، تو یہ میں آپ کی خدمت میں تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسکرا کر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا جو اس وقت کھیلنے میں مصروف تھے، عالم طفلی میں تھے، اور کہا کہ فضہ، یہ عمل، یہ علم تو اس گھر میں بچے بھی جانتے ہیں، وہ صاحب علم گھرانہ علم لدنی کے مالک ہیں، اللہ کے چوزن ونز ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں. تو کہا کہ اس گھر میں بچے بھی جانتے ہیں علم، لیکن ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. جو اللہ کے چنے ہوئے ہادی ہیں وہ تو اس دنیا کی آٹومیٹکلی طلب نہیں رکھتے، لیکن جو ہم اور آپ جیسے انسان ہیں، ظاہر ہے انہیں دنیا کی طلب ہوگی، انہیں دنیا کی خواہش ہوگی. ہر انسان چاہتا ہے اس کی زندگی آرام سے بسر ہو، اس کے پاس ایک آرام دہ گھر ہو، اس کے پاس اچھے ملبوسات ہوں، اس کے بچے اچھی جگہوں سے پڑھ سکیں، ان کے لیے وہ اچھی زندگی کے سہولتیں میسر کر سکے. لیکن عزیزان گرامی، اب اس قول پہ دوبارہ غور کیجئے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد کو وحی کی کہ ایسے لوگوں کو اپنا مذہبی رہنما نہ بنائیں کہ جو
دنیا کی ہوس رکھتے طالب دنیا ہو. اور پھر کہا کہ ایسے لوگ ڈاکو ہیں راہزن ہیں، لوگوں کے لیے ڈاکو ہیں راہزن ہیں، یعنی لوگوں کو لوٹ لیں گے مذہب کے نام پہ. تو دیکھیے جو مذہب کو استعمال کرے دولت کمانے کے لیے، جو خون حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ بیچتے ہیں، جو اس وجہ سے لوگوں میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ صرف شہرت اور مقبولیت حاصل کر لیں اور اپنی جیب بھرتے رہیں، اپنے لیے مال جمع کرتے رہیں، تو انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا اس ذکر کا. اب جب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس ذکر کو ذریعہ بنائیں گے تو خلوص تو وہیں ختم ہو گیا. راہزنی اور وہ جو ڈاکو اور راہزن کا کہا گیا کہ ڈاکو اور راہزن ہیں ایسے لوگ کہ جو طالب دنیا ایسے لوگوں کو اپنا مذہبی رہنما نہ بنا. تو جب آپ کسی سے مذہبی رہنمائی حاصل کرنے جائیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو مذہبی گائیڈنس یہ مجھے دے رہا ہے، یہ جو مجھے رہنمائی دے رہا ہے، اس سے اس کا مانیٹری مالی فائدہ، اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے، یہ اگر شہرت ہی کما رہا ہے تو اس شہرت سے اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے. جہاں پہ وہ اپنے فائدے کی بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں لا الہ الا اللہ پہ وہ اندر سے قائم. زبان کو کہہ دینا بہت آسان ہے. اور کربلا اتنی بڑی درسگاہ ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہاں وہ تھے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہتے تھے، وہاں وہ تھے کہ جو نمازی تھے، وہاں وہ تھے کہ جو پیدل حج کرنے والے تھے، وہاں وہ تھے جو روزے رکھنے والے تھے. سو کالڈ نام نہاد مسلمان تھے جنہوں نے نواسہ رسول شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنا ظلم کیا، پانی بند کیا، پیاسا شہید کر دیا. جو نبی کے بیٹے ہیں، جن کو قرآن میں کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو میدان مباہلہ میں نبی اپنے بیٹے بنا کر گئے، لیکن وہ قرآن ہی کی کوئی آیت لے کے کہ ہم تو وقت کے حاکم کی حکم کے مطابق ساتھ ختم کرنے، جو بھی ان کا لاجک ہوگا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ جو ان کی رہنمائی کرنے والے تھے وہ دنیا پرست تھے. اور پھر جو اس رہنمائی کو حاصل کرنے والے تھے انہوں نے کہیں اپنی جان بچانے کے لیے، کہیں مالی فائدے کے لیے حق نہیں دیا. تو مذہب کو مس یوز کرنے والے، مذہب کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے والے اس دور میں بھی تھے اور اس دور میں بھی ہے عزیزان گرامی. اس وقت بھی جو نمازی، روزے دار، حج کرنے والے یزید ملعون کے لشکر میں ہوں گے، ان کو کسی نہ کسی نے تو فتویٰ دیا ہوگا نا کہ یہ جائز ہے جو تم کرنے جا رہے ہو، تم حاکم وقت کی مدد کر رہے ہو. تو جب بھی آج کے دور میں کسی کو اپنی مذہبی رہنمائی کا فریضہ سونپیں تو یہ جانچ پڑتال ضرور کر لیں کہ کیا یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس ذکر کو استعمال تو نہیں کر رہا یا کر رہی. یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیا کہیں نہ کہیں اپنی ذات کو الہ تو نہیں بنایا گیا؟ لا الہ الا اللہ تو زبان سے کہہ دیا ہے، لیکن کہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، لیکن کہیں الہ اپنی ذات کا بت تو نہیں ہے، کہیں نارسسزم کے شکار تو نہیں ہے، نرگسیت کے شکار تو نہیں ہے کہ اپنی ذات کی پرستش کے لیے، اپنی ذات کی لوگ واہ واہ کریں اس وجہ سے، اور پھر شہرت کے ذریعے جو دولت ملتی ہے تو وہیں دولت پہ بات آ گئی. کہیں یہ شخص کسی پولیٹیکل انفلوئنس کے پیچھے تو نہیں ہے، کہیں یہ شخص ڈائریکٹلی خمس کا مال اپنی جیب میں ڈالنے یا اپنا خرچہ چلانے کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا. عزیزان گرامی، یہ جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آلریڈی جہاں حالات اتنے ناسازگار ہوں، جہاں بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پہ اس قدر ظلم کیا گیا، آپ کا گھر کا دروازہ جلایا گیا، آپ کے اوپر گرایا گیا، آپ شہید ہو گئیں، بی بی نے آواز حق بلند کی ظالم و جابر وقت کے حکمران کے سامنے. اس کے بعد ہمارے سامنے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برستے، مولا علی علیہ السلام پہلے لے کر ہر امام کو شہید کیا گیا، کہیں زہر دے کر تو کہیں کسی خنجر کے ذریعے، کہیں تلوار کے ذریعے. عزیزان گرامی، کربلا کا ثانیہ ہمارے سامنے، اور اس کے بعد جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان کی قید و بند کی صحبتیں، وقت کے وہ خلیفہ کہ جو نام نہاد تو مسلمان تھے لیکن انہوں نے وقت کے امام، اللہ کے چنے ہوئے، وہ جو اولنا محمد و آخرنا محمد
کی سند لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے کہ ان پہ پہلا بھی محمد ہے، ان میں آخری بھی محمد۔ وہ خلیفہ جو دیکھنے میں کہلانے میں تو مسلمان تھے، وہ خلیفہ بھی کہ جنہوں نے سو کالڈ مسلم امپائر کو کہاں کہاں پھیلا دیا، لیکن ان کے دور اقتدار میں جو مذہبی رہنمائی ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس تھی کہ جو وہ یا تو اپنی ذات کی پرستش یا مال کی پرستش یا دنیا کی پرستش یا کسی نہ کسی دنیاوی خواہش کے ذریعے ڈریون تھے۔ They were not driven by the love of Allah or the love of Prophet peace be upon him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی جو موٹیویشن ہے، ان کے جو منتہائے مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں تھی، بلکہ اپنی ذات سے محبت، اس دنیا کی زندگی پہ وہ فریفتہ تھے، اس دنیا کی زندگی کی حاجت رکھتے تھے، طلب رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے، تو ڈاکو اور رہزن کے عہدے پہ فائز ہوئے، جس طرح کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قول سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ لوگوں کو تنبیہ کر دو، وارن کر دو کہ ایسے لوگوں کو اپنا مذہبی رہنما نہ بنائے کہ جو اس دنیا کی ہوس رکھتے ہوں، اس دنیا کی لالچ رکھتے ہوں، کہ ایسے لوگ ڈاکو ہیں، ایسے لوگ رہزن ہیں، یعنی کہ وہ ڈاکہ ڈال دیں گے تمہارے ایمان پہ، لوٹ لیں گے تمہارے ایمان کو۔ کیسے؟ کیونکہ جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جو ولایت عامہ سے شروع ہوئی، پھر رسالت کا سلسلہ ولایت میں منتقل ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا کے ذریعے، وہ ہدایت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، سب سے بڑی نعمت، جب اس کو مس گائیڈ کر دیا گیا، اور دیکھیے ریچولز میں پڑ جانا بہت آسان ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی شہید ایک مثال دیتے ہیں سوشل سسٹم کی، انہوں نے مثال دی کہ جیسے ہم اپنے بچے کو ایک اسکول میں بھیجتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت ہو، اس کے علم میں اضافہ ہو، وہ انٹلیکچولی چیلنج کیا جائے، اس کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں، اسکول کا جو سسٹم ہے ہم اس کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے برعکس انہوں نے ایک انالوجی دی، ایک مثال دی کہ جیسے ایک بچوں کا زو ہے، چڑیا گھر ہوتا ہے جس میں جانوروں کو رکھا جاتا ہے، ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، ان کی بیماری کا، صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے ٹائمنگز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے اس طرح کی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جیسے ڈے کیئر سمجھ لیں، جو بالکل چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے، کہ اگر ایک بڑے بچوں کو بھی آپ ڈے کیئر میں ہی رہنے دیں اور صرف ان کے کھانے پینے اور سونے اٹھنے بیٹھنے اور ان کی حفاظت کا خیال رکھیں کہ کوئی چوٹ نہ لگے، اور ذہنی طور پر ان کو کسی طرح سے چیلنج نہ کیا جائے، ان کو علم نہ دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ اسی طرح جو مذہبی رہنما ہے اس کا کام ہے لوگوں کو بتانا کہ اس مذہب کا تقاضا کیا ہے، اس مذہب کا تقاضا کیا ہے، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ جہاد بن نفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ اور جب نفس سے جہاد کی بات آتی ہے تو ہمیشہ زیادہ تر لوگوں کو اس میں بھی مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ نفس کی خواہشات، نفس کی برائیاں، سب سے بڑی 3 برائیاں، جیسے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بیان کیا، آپ نے کہا کہ کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کا اگلے آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی مسلسل کوشش نہ کرتا رہے۔ لیکن جو مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے صرف پیسہ لے کے اکٹھا کرنا ہے، خمس لے کے اپنی جیبیں بھرنی ہے، لوگوں کو صرف اپنا فالوور بنائے رکھنا ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ جتنے مرضی گناہ کر لو، بس مجلس حسین میں آ کے رو لو اور اتنے پیسے خمس میں دے دو، اتنا پیسہ ہمارے فنڈ میں جمع کرا دو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی اپنے مقاصد کی تو تسکین ہو گئی، لیکن وہ جو کانسٹنٹ امپروومنٹ ہے، وہ جو تزکیہ نفس ہے، جس کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور ہدایت کا سلسلہ رسالت سے امامت میں منتقل ہوا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ نفس کا تزکیہ، اس کا ذکر کہاں رہا؟ کہاں سے نفس کی جو بیماریاں ہیں، تکبر، حسد، لالچ، ان کا کیور کہاں ہوا؟ اگر ایک شخص ساری زندگی مجلس حسین کے لیے پیسے خرچ کرتا رہا، دولت خرچ کرتا رہا، روتا رہا، ماتم کرتا رہا، زنجیر زنی کرتا رہا، لیکن اس میں یہ تمام اخلاقی برائیاں موجود رہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ مذہبی رہنما ہے کہ جس نے اسے مس گائیڈ کیا کہ تم جب اس مجلس میں آ کے رو لو گے، جب تم اپنے سر پہ تلوار یا زنجیر مار لو گے، جب تم اس غم میں رو لو گے تو تمہارے تو تمام گناہ بخش دیے جائیں۔ اور دیکھیے عزیزان گرامی، میں اس پہ اس وقت بحث نہیں کر رہی،
ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے گناہ بخش دیے جائیں اس حب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کتنے ہی حج پیدل کرے، انبیاء کے ساتھ غزوات میں شریک ہو، کوہ احد کے برابر سونا خیرات کر دے، لیکن دل میں حب علی اگر نہیں رکھتا تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ پائے۔ تو محبت تو شرط ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ وہ جو معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، اب وہ شخص کہ جو چوری بھی کرتا ہے، جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، جو مغرور بھی ہے، جو اپنے گھر والوں سے بھی برا سلوک کرتا ہے، جو تمام تر اخلاقی برائیوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں تکبر بھی ہے، جس میں حسد بھی ہے، جس میں لالچ بھی ہے، اور مولوی صاحب نے اسے یہ لائسنس دے دیا کہ بس تم اتنے پیسے آ کے ہمارے امام بارگاہ میں مجالس کے لیے وقف کر دو، یا تم سر پہ اپنے تلوار مار لو تو تم تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ اب وہ شخص تو شاید پاک ہو جائے، جیسے میں نے کہا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی حساب کرنے والا ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن جن لوگوں کا نقصان اس نے کیا، جن لوگوں کی حق تلفی اس نے کی، جو اولاد اس کے زیر اثر تربیت پائی اس گھر میں، جو اپنی بیوی پہ، اپنی زوجہ پہ ظلم کرتا رہا، جو اپنے کاروباری جو کولیگز ہیں جن کے ساتھ اس کی لین دین کا تعلق تھے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا رہا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور پھر یہ بھی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو حرام مال ہے اس سے تم صدقہ بھی کرو، جو بھی نیکی کے کام کرو قبول نہیں ہوں گے، اس کا اجر نہیں ہے۔ تو کہاں ہیں وہ نفس کی تربیت کرنے والے، کہاں ہیں وہ انٹلیکچولی موٹیویٹ کرنے والے، کہاں ہیں وہ مذہبی رہنما جو یہ کہیں کہ بار بار یاد دلائیں کہ خالی ایک اسکالر کا، خالی ایک ذاکر کا، خالی ایک اوریٹر کا کام نہیں ہے قرآن پہ ریسرچ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گود سے گود تک علم حاصل کرو۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حصول فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چیلنج کیا گیا ہے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ دلوں پر پھر کفل چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ مذہب کو صرف اور صرف ریچولز تک محدود کر لیتے ہیں تو آپ کی اچھی نیت بھی، اہل بیت علیہ السلام سے جو آپ محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو آپ کے دل میں خلوص کے جذبات ہیں، وہ بھی عملی طور پر آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں بنتی، آپ کی شخصیت کو فائدہ نہیں اٹھاتی ہیں، اور بدقسمتی سے پھر آپ ان لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں، یعنی کہ کانسٹنٹ امپروومنٹ۔ ہمیں آخری سانس تک اپنے نفس سے جہاد کرنا، آخری سانس تک کہا کسی اور میں کوئی برائی دیکھو تو فوراً اپنے آپ کو ٹٹولو، تم میں تو یہ برائی نہیں ہے اور اس کو دور کرو۔ اچھا، اور پھر ہم نے مذہبی رہنمائی کی بات کی، لیڈرشپ کی بات کی، تو جو ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگیوں سے سبق ملتا ہے، کیا لیڈرشپ سٹائل تھا۔ اگر آپ مینجمنٹ میں پڑھیں، جو لوگ مینجمنٹ کے سبجیکٹ سے واقف ہیں، بہت سارے لیڈرشپ سٹائلز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے ایک آٹوکریٹک سٹائل ہے جس کو اتھارٹیٹیو سٹائل بھی کہتے ہیں، جس میں کہ بس جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے کہ میری بات آخری حرف آخر ہے، جیسے ڈکٹیٹرز ہیں، جیسے ہٹلر تھا، اور لوگوں کو اس کی ہر بات ماننی ہوگی پوری ڈیٹیل کے ساتھ، یہ کام کرنا ہے بغیر کوئی سوال اٹھائے۔ جس طرح جو لوگ اس وقت اس کی مشینری میں شامل تھے، جو ان گیس چیمبرز کو چلا رہے تھے، جو جوز پہ یہودیوں پہ ظلم مظالم کر رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو بس آرڈرز ملے، ہم نے وہ آرڈرز فالو کیے۔ ایک رجیم تھی، ایک ریجیمنٹڈ طریقے سے اس کا نظام حکومت تھا۔ تو یہ جو اتھارٹیٹیو اور آٹوکریٹک لیڈرشپ ہوتی ہے، اس میں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں ڈکٹیٹرشپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ ایسی لیڈرشپ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے کردار سے پیش کی ہے، مثال پیش کی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو انسانی شبیہ میں بھیجا ہے کہ دین پہ کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، اپنے کردار کو انسپائر کیا۔ اور اگر آپ دیکھیے جہاں جو خلیفہ جو سو کالڈ اسلامک امپائر کو بڑھانے والے تھے، جنہوں نے تلوار کے زور سے اس مذہب کو پھیلایا، میں نہیں مانتی کہ انہوں نے اصل میں اس مذہب کو پھیلایا۔ یہ مذہب اسلام اگر پھیلا ہے تو حضرت حر علیہ السلام کی طرح جو اسلام قبول کرنے والے تھے، جو صحیح معنوں میں ایمان لانے والے تھے، وہ نہیں کہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ بیٹھے اور اندر سے دل سے ایمان نہیں لائے، جو صحیح معنوں میں جن کی ٹرانسفارمیشن ہوئی، وہ
امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے جس طرح حضرت حر علیہ السلام انسپائر ہوتے ہیں، اور جس طرح سے ایک دن میں وہ کہاں ساری زندگی سارے تا قیامت زمانوں تک کے لیے ملونوں کی فہرست میں جانے والے تھے، اور کہاں ان کی فہرست میں آ جاتے ہیں کہ جن پہ ہم رحمت اور سلام بھیجتے ہیں زیارت عاشورہ میں۔ حضرت حر علیہ السلام کی جس طرح سے غلطی ہے، جو صحیح معنوں میں اسلام کو پھیلانے والے صوفی ہیں یا وہ بزرگ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے فار ایگزامپل بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلایا، ان میں سے کوئی بھی اتھارٹیو سٹائل کا مالک نہیں تھا، اتھارٹیٹیو لیڈرشپ کا مالک نہیں تھا، کیونکہ خوف کے ذریعے لوگوں پہ رول نہیں ہو سکتا۔ ان کے جسموں پہ تو رول کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں پر رول نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں جو ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، بار بار قرآن نے کہا ہے، اقتدار نہیں مگر اللہ کا، اقتدار صرف اور صرف پروردگار کے پاس ہے۔ اور بہت سے لیڈرشپ سٹائلز میں کوچنگ سٹائل ہے، جس میں پیس میکنگ سٹائل ہے، کہ جس میں جلدی جلدی کام انجام دینے کے لیے لوگوں کو کس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر ہائی پریشر انوائرمنٹ میں کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسفارمیٹیو لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی چینج جب لانا ہو کسی آرگنائزیشن میں، تو اس چینج کو لانے کے لیے لوگ لیڈرشپ کی سکلز استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو مذہبی رہنمائی ہے عزیزان گرامی، وہ تمام تر لیڈرشپ سٹائلز کا، چاہے وہ کوچنگ ہو، چاہے وہ انسپائر کرنا ہو، چاہے وہ ٹرانسفارمیشن ہو، اس مجموعہ ہے کہ جس میں ہر فرد کو اس طرح کی اٹینشن ملے اس مذہبی رہنما سے کہ جو روحانی طور پہ اپنے درجات کو بلند کرنے میں، اپنے نفس کی، اپنی روح کی ان علتوں کو دور کرنے، ان علائشوں کو دور کرنے کا تزکیہ کرنے میں کام آ سکے، ایسی گائیڈنس ایک مذہبی رہنما کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہبی اس لیے میں بہت زیادہ انکریج کرتی ہوں، اور اس پروگرام کے توسط سے میں نئی نسل کے نوجوانوں کو، خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، ان کو خاص طور پہ دیتی ہوں کہ قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں تفکر کریں۔ جو فزسسٹ ہیں، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے ان میں غور و فکر کریں، جن میں آپ نے بتایا کہ کائنات کس طرح تخلیق کی جاتی ہے۔ کیونکہ جب تک ذہن خود کسی ایک مقام پر نہیں ہوگا، اس میں اتنا شعور نہیں ہوگا کہ وہ غور کر سکے، تب تک وہ دوسروں کو گائیڈ کیسے کرے گا؟ اور پھر ان مذہب ٹھیکیداروں کے ہاتھوں میں ہم مسلمان کٹ پتلی بنتے رہیں گے کہ جو مذہب کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس دنیا کی محبت کے حصول استعمال کیا۔ اگر ہم مختلف جو آج کل کے زمانے میں جیسے ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے کہ جس میں ووٹنگ کی جاتی ہے، پھر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کسی بھی ایک مسئلے کے حل کے لیے، یا افیلیٹ لیڈرشپ ہے کہ جس میں ساتھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ائمہ طاہرین زندگیوں سے، اسوہ حسنہ سے ہمیں اتنا سبق ملتا ہے۔ جس طرح امام حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا مسجد میں جو غلط طریقے سے وضو کر رہے تھے، اور اب آپ نے کہا کہ یہ عمر میں بڑے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم انہیں بتائیں۔ حالانکہ وہ وقت تھا کہ جب مسجد نے پتا تھا کہ اس گھرانے کی کیا اہمیت ہے، جب ان کا دروازہ بند گیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، پتہ ہے کہ یہ جنت دار ہے، پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے پہ سواری کراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا سواری ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھے سوار ہیں۔ لیکن پھر بھی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اس شخص کی نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تاکہ اس کی عزت نفس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، آپ نے اس طرح سے کہ ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ میں آپ کے سامنے وضو کرتے بتائیے کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اس شخص تک پہنچا دیا، اس طرح اس کو دکھا دیا کہ کیسے وضو کیا جاتا ہے، اور وہ شرمندہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ جو انسانیت سے محبت ہے، یہ جو انسانیت کا کام ہے، یہ جو انکنڈیشنل لو جو اللہ کی طرف سے ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے، اپنی امت سے وہ محبت کی کہ کہا کہ تمہاری تکلیف ان پہ شاک ہے، اتنے نرم دل ہیں تمہارے نبی۔ اور پھر انبیاء کے بعد جو سلسلہ امامت، ہم نے اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دیکھا کس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کی رسی ڈھیلی کرنے کا کہا، اس کو جام شیریں پیش کر، اور کس طرح سے امام زین العابدین علیہ
السلام ہمارے سامنے ہے، امام حسین علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا، یہی خواہش تھی بار بار اس کربلا کے میدان میں کہ حر علیہ السلام کی اور ظلمت سے روشنی کی طرف آ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف. جو اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص، کوئی ایک زیرو اندھیرے سے نور کی طرف آ جائے. امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شامی آتا ہے، آ کے آپ کو گالیاں دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے آپ کی شان میں خاکم بدہن. آپ خاموشی سے سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں. جب وہ تھک جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تو کیسا شخص ہے، میں تجھے گالیاں دے رہا تھا اور تو مسکرا رہا ہے. کہا جتنی دیر تو مجھے گالیاں دے رہا تھا میں تیرے حق میں دعائے خیر کر رہا تھا. یہ سن کے وہ فوراً ایمان مسلمان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولنا محمد و آخرنا محمد اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا مذہبی رہنمائی کا طریقہ یہ ہے کہ محبت، انکنڈیشنل محبت، وہ محبت غیر مشروط کہ جس قسم کا لالچ نہیں ہے، کسی قسم کی دنیا کی خواہش نہیں ہے، کسی قسم کی پذیرائی کی خواہش نہیں ہے. ہاں خواہش ہے تو یہ کہ یہ جو شخص کو ہدایت کی نعمت مل جائے، یہ جو شخص ہے یہ کسی طرح اندھیرے سے روشنی طرف آ جائے. معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا سلسلہ یہی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام علیہ السلام کی نصرت تو بہت بات کی بات ہے، آپ کی معرفت ہے، اپنے علم و شعور کو بلند کر سکیں اور ہم کہیں نہ کہیں سعی و کوشش کر سکیں، غور و فکر کو اتنا بلند کر سکیں کہ ہم نہ اپنے آپ کو انسان بنائے، ایسا مومن بنائے کہ جو واقعی معنوں میں شیعہ کہلانے کے قابل ہے. جیسے امام جعفر صادق نے کہا صرف زبان سے نہیں اعمال سے ہمارے شیعہ بنو، اور پھر اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے ہم دوسرے لوگوں کو اس دین کی طرف بلا سکیں، مدعو کر سکیں. اور اس میں ہم آپ سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ہم نے اپنے دین کو اور اس خوبصورت ہدایت کو جو اللہ تعالیٰ کی ثبوت ہے کہ اس نے اپنے بھی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی رہبر بنا کر بھیجا، اپنے محبوب ائمہ طاہرین علیہ رسول کے گھرانے سے ہی ہمارا رہبر، ہمارا ہادی بنا کر بھیجا. اس کی کا حق ادا کر سکیں، واقعی ہم انسانیت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ سکیں جو اللہ چاہتا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. اور پھر اپدار سے کہ ذریعے اس ذکر کو پروموٹ کر سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں اور لوگوں تک اس ذکر کو، اس پیغام کو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دار کو پہنچا سکیں. رب زدنی علما، اے رب ہم سب کے علم میں اضافہ فرما. جو علم دنیاوی دینی جو بھی علم حاصل کرے یا پروردگار ان کے علم میں اضافہ، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو توفیق عطا فرما کہ اس دنیا کے ساتھ دین کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں اس دین کو شامل کریں، ضابطۂ حیات بنائیں. غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، شبیر کا غم بانٹ کر دے. ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین کی حرارت رہے. بیمار ہیں، بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں انہیں اس رزق کے حسن کا واسطہ تم نے کہا جو ہیں وہ میری جناب سے رزق پاتے، انہیں مردہ نہ سمجھو. رزق کے حسن عطا فرما. ان کے پاس اپنے گھر نہیں، وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہوں. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا معنی جان سکیں اور پھر اس کا حق ادا کر سکیں، اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے برات یعنی جدائی کا اعلان اپنے عمل کے ذریعے کر سکیں. وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.